من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کرو تو یہ لین دین ایک معین وقت تک کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اسے لکھ لو اور تم میں جو لکھنا جانتا ہو وہ ان کے درمیان کے معاملے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے. کوئی لکھنے والا لکھنے سے گریز نہ کرے. جو دے رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے اور املا کلائے جو کہ صحیح ہو، اور اللہ سے اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرے. یہ میں نے سورہ بقرہ کی 182 نمبر آیت 282 نمبر آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ ایک حصہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ یہی آیت ہے، سب سے لمبی آیت جسے کہتے ہیں. آیت دین کے نام سے یہ مشہور ہے. اس آیت کے اندر اور اس آیت سے کچھ پہلے بھی صرف قرض کے یا ادھار کے لین دین کے حوالے سے ساری گفتگو کی گئی. اتنی تفصیل سے بہت کم معاملات کے حوالے سے قرآن مجید میں گفتگو کی گئی ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ عملی زندگی میں جب ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں تو یہ معاملات انتہائی حساس اور نازک ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بنتے اور بگڑتے ہیں. اسی لیے جن معاملات میں حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے انہی معاملات کا تفصیل سے تذکرہ ہے. وراثت کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے. تفصیل سے اس سلسلے میں اللہ نے احکامات دیے ہیں تاکہ اس نازک اور حساس مسئلے کو کنٹرول میں رکھا جائے اور اس کی وجہ سے کسی طرح کا بگاڑ اور کسی طرح کا فساد پیدا نہ ہو. قرض جو ہم لیتے اور دیتے ہیں ظاہر ہے کہ مجبوری میں لیتے دیتے ہیں، اور ایسی مجبوری کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے. دنیا تو دارالامتحان ہے. اللہ کے رسول کو بھی مجبوری پیش آئی اور آپ نے بھی قرض دیے ہیں. دنیا میں جس نے قیصر و قسرا کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی قرض لیا تھا. اور شاید ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یا نہیں، جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے اس سے پہلے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس حملے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے لیے وہ فکر مند تھے اور پریشان تھے وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلا کر کے کہا
کہ ذرا یہ حساب چیک کرو کہ میرے اوپر کتنا دوسروں کا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا 86,000 درہم۔ ہم اور آپ تصور کریں، دنیا کی جو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں وہ ان کے ماتحت آ گئی تھیں، اس کے سارے مال و اسباب آپ کے کنٹرول میں آ گئے تھے، لیکن وہ سب امانت تھی جو ذاتی ضرورت کے لیے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اپنی ضرورتوں کے لیے انہیں بھی ضرورت پڑتی تھی اور وہ قرض لیتے تھے، بعد میں جب سہولت ہوتی تھی دیتے تھے۔ تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے جو پیش آتی رہتی ہے، لوگ لیتے دیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو حساسیت ہے اور نزاکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لین دین ہو، ظاہر ہے کہ کوئی لیتا ہے مجبوری میں اور کوئی دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے احسان کرتا ہے، ایک طرح سے انسانی ہمدردی کے ناطے مدد اور تعاون کرتا ہے، تو اس میں کسی طرح کی خرابی مزید مسائل پیدا کرتی ہے۔ قرض کے حوالے سے تو عربی کا محاورہ مشہور ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے وہ محبت کو، تعلق کو، الفت کو کاٹنے والی چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے، مجبوری میں لینے کو تو لے لیتے ہیں، لیکن ایک اندازے سے متعین فکس کر کے لیتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں لوٹا دیں گے، گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس وقت تک اتنا نظم ہو ہی جائے گا، غیب کا علم کسی کو نہیں۔ اب اگر مسائل نہیں سدھرے، جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو پھر قرض واپسی بھی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت جو دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے اس آیت سے پہلے والی آیت میں، کہ اگر کوئی قرض دار تنگی کی حالت میں ہے تو اس کو مزید مہلت دے دو، اور اگر زیادہ تنگی ہے تو کچھ معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ اس کے بعد دوسری ہدایت ہے جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ قرض کا جب بھی لین دین ہو تو لکھا جائے۔ آج تازہ معاملہ ہے تو سب چیز یاد رہتی ہے، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دینے والا کہتا ہے میں نے 2 لاکھ دیا تھا، لینے والا کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو 1 ہی لاکھ لیا تھا۔ لیکن جو چیز ریٹن ہوتی ہے وہ پروف ہوتی ہے، اور احتیاط کے تحت یہ بھی کہا گیا کہ جو چیز لکھی جائے اس پہ گواہ بناؤ، اور 1 نہیں 2 گواہ بناؤ۔ اگر 1 مرد ہو تو 2 عورتوں کو اس میں جوڑ لو، لیکن یہ گواہی گویا ان معاملات کو صحیح صورت میں باقی رہنے دے گی اور اس طرح کے جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ہم نے لیا، اس میں ٹائم نہیں فکس کیا تو بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ وعدہ تھا 1 مہینے میں دیں گے، 1 سال ہو گیا نہیں دے رہے، پھر شروع ہو جاتی ہے لڑائی۔ تو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وقت متعین ہونا چاہیے، گواہی طے ہونی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کا ریکارڈ بننا چاہیے۔ کن سے کہا جا رہا ہے ہم اور آپ سوچیں، جو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان سے کہا گیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی قرض کا لین دین ضرورتاً کرتے ہیں، لیکن ان شرائط کو اور ان ہدایات کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اور آپ بھی کہیں کہیں اس میں لاپرواہی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور جھگڑے اور بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ ہدایت ہے، حکم کے انداز میں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور حقوق العباد سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی لازمی ہے، کسی قیمت میں یہ معاف نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمے قرض ہے تو اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر یہ واضح طور پر ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے، شہید ہو جائے، پھر دوبارہ
زندہ کیا جائے پھر جہاد کرے شہید ہو جائے، پھر 12 زندہ کیا جائے پھر جہاد کرے شہید ہو جائے، پھر بھی اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے یا قرض کا کوئی دوسرا بدل نہ اس کی طرف سے طے کر دیا جائے۔ یہ ہے نزاکت، یہ ہے حساسیت کہ ایک شخص 3 بار شہید ہو اللہ کے راستے میں، پھر بھی قرض اگر ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کلوز ہے۔ ایک تیسری بات جو اس سلسلے میں سمجھنے کی ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس کی حساسیت کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جنازہ آتا سوال کرتے اس پر قرض ہے کسی کا یا نہیں، اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو اپنے پاس اگر استطاعت ہوتی تو کہتے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، اس کے بعد جنازہ پڑھاتے، اور اگر صورتحال ایسی نہیں ہوتی تو منع کر دیتے، کہتے اصحاب سے تم لوگ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین تھے اتنی سختی اس معاملے میں کیوں کرتے تھے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا حق ہم نے لیا، ایک تو اس نے احسان کیا کہ ہماری مدد کی، اور اس کے بعد ہم اس معاملے میں اب تک لاپرواہی برتتے رہے اور دنیا سے جا رہے ہیں اور ادا نہیں کیا، یا اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ سوچ کر کے، وصیت کر کے، کہہ سن کر کے بھی نہیں جا رہے۔ بعض کیسز ایسے بھی آئے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو دوسرے صحابی نے اپنے ذمے اس قرض کی ادائیگی لی، تب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس سے آگے، اس سے اہم ایک اور معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے، ہم کسی سے تعاون حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اسے ادا کریں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اگر یہ نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے، بس قرض لے کر کے عیاشی کرتا ہے اور اڑاتا ہے اور مزے لیتا ہے، ادائیگی کی کوئی نیت نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص چور ہے، چور جیسا ہے، ناحق کسی کا مال حاصل کیا ہے، غلط طریقے سے کسی کا مال حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو حساسیت ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اور آپ اس معاملے میں انتہائی محتاط بنیں، انتہائی چوکنا رہیں، تاکہ اس طرح کی صورتحال سے ہم اور آپ بچ سکیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ حالات خراب ہونے کی وجہ سے قرض لیتے ہیں، لیکن کب لے سکتے ہیں؟ لوگ اپنا بزنس چمکانے کے لیے، بڑی ٹھاٹ باٹ کی شادیاں کرنے کے لیے، بڑا اچھا اپنا محل تیار کرنے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں۔ اس طرح کے قرض کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا ہے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے سفر پہ گئے تھے تو جہاں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، وہیں یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا کہ ایک شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اگر ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کا اسے 18 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کلیتاً دے رہے ہیں
تب تو 10 گنا ثواب، اور دے کر کے ہمیں اسے واپس لینا ہے 18 گنا ثواب، سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی یہ چیز کھٹکی تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ صدقہ خیرات کا 10 گنا ثواب اور قرض دینے کا 18 گنا ثواب، کیا وجہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ صدقہ کوئی لیتا ہے یا اس کا مستحق بنتا ہے وہ اس وقت جب کہ وہ معذور ہو، اس کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر بھی اس عذر کی وجہ سے اس کے لیے صدقہ لینا درست ہوتا ہے، اس لیے کہ کل کو اس کی ضرورت کے لیے مسئلہ کھڑا ہے۔ قرض دار جب قرض لیتا ہے تو ایک مومن سے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک اس کے پاس اپنا ہے اس وقت تک وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی سے تعاون کی درخواست کرے۔ جب اپنا کچھ نہیں بچتا، ایک چیز بھی استعمال کرنے کی اگر ہے، کچھ نہیں بچتا، اس کے بعد ہی وہ کسی سے مانگتا ہے۔ اگر اپنا ہے تو اپنی چیز استعمال کرتا ہے، اپنی چیز بیچ کر کے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بیچ دینے کے بعد کچھ نہیں بچا تو کسی سے مانگنے کی ہمت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ایمان کے اس درجے پہ نہیں ہیں، اس لیے اس چیز کا مظاہرہ نہیں ہوتا، لیکن مطلوب یہ ہے کہ جب سارے دروازے بند ہوں تبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے یا کسی سے مدد کی درخواست و اپیل کی جائے۔ تو یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب زیادہ ضرورت مند کی مدد زیادہ ثواب پہنچائے گی، اس کے مقابلے میں کم ضرورت مند کی ضرورت کم ثواب پہنچائے گی۔ یہ جبریل علیہ السلام کا جواب تھا۔ پریکٹیکل دیکھیے، ایک صحابی نے ایک شخص کا صرف 4 درہم قرض لے رکھا تھا، اس نے مانگا، انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس 4 درہم بھی نہیں، ابھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول سے شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دے دو، تم نے اگر قرض لے رکھا ہے۔ 3 بار کہا، تیسری بار انہوں نے معذرت کی کہ کچھ ہے نہیں تو کیسے ادا کروں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اس وقت تو اللہ کے رسول سے معذرت کر دی، لیکن احساس ہوا کہ میں ایک لنگی پہنے ہوا ہوں اور ایک عمامہ پہنے ہوا ہوں، سر پہ اگر عمامہ نہیں ہوگا تو بھی کام چل جائے گا۔ گئے مارکیٹ میں، اپنا عمامہ بیچا اور لا کر کے وہ قرض ادا کیا۔ سوچ لیجئے کس صورتحال میں انہوں نے لیا، اور ادائیگی کے لیے جس چیز کو پہنے اوڑھے ہوئے ہیں اسے بھی بیچ ڈالا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور بہت سخی تھے، ضرورت مندوں کی خوب مدد کرتے تھے، اور اسی چکر میں ہو گئے مقروض۔ جب زیادہ قرض بڑھ گیا اور ادائیگی کی کوئی شکل نہیں پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ذرا میری سفارش کر دیجئے، جن کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں نے للہ لیا تھا، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق آپ سے ہے اور میں للہ ہی ایک اچھا کام کرنے والا ہوں، تو وہ میرے قرض میں کچھ نرمی کر دیں، ڈھیل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے لیا ہے، تمہیں ادائیگی کرنی ہوگی، اور وہیں پہ کہا کہ تمہارے گھر میں جتنا سامان ہے لے کر کے آؤ۔ منگوائے سارے سامان اور نیلام کروا دیا، اور اس سے ان کی طرف ان کے اوپر جو قرض تھے وہ ادا کیے، اور خود ان کا اور جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ ہے کیفیت کہ کب لینا ہے یا کب کسی کا باقی رہ جائے تو گنجائش ہوگی، اور کب کس حد تک ہمیں اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کی تائید اور نصرت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرض ادا بھی کرا دے گا۔ اور اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر کے
خوب اچھا پہننے، اچھا اوڑھنے، اچھا رہنے سہنے اور اچھا دکھاوا کرنے کے لیے لیتے دیتے ہیں، تو یہ چیز اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حوالے سے میں آپ کے گوشِ گزار کرنا چاہتا تھا۔ اللہ مجھے بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔